میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں۔ یہ 563 قبل مسیح کی بات تھی جب قدیم ہندوستان کی ریاست کپل وسطو کے بادشاہ سدودن کے گھر ایک لڑکا پیدا ہوا جس کا نام سدھارتھ رکھا گیا۔ اس کی پیدائش پر شاہی نجومیوں نے ایک حیرت انگیز پیشن گوئی کی کہ یا تو یہ بچہ بادشاہ بنے گا یا ایک سادھو، لیکن یہ جو بھی بنا اس کے جیسا کوئی نہ ہوگا اور رہتی دنیا تک اس کا نام یاد رکھا جائے گا۔ سدھارتھ گوتم بدھ کیسے بنے؟ آپ کے ایسے کیا تعلیمات تھیں جس نے پورے آسیا پر چھاپ چھوڑ دیے؟ کیا آپ اللہ کی نبی تھے جو ہندوستان کی سرزمین پر بھیجے گئے؟ اس متعلق علماء کی کیا رائے ہے؟ بادشاہ سادوتن نے سدھارتھ کو ایک کامیاب بادشاہ بنانے کے لیے ہر طریقے سے تیار کیا۔ سدھارتھ کو دنیا کے تمام تر حقیقتوں سے دور رکھا گیا۔ ان کے لیے کنول کے تالاب بنائے گئے، پوشاکیں اور خوشبوئیں جنوبی ہند سے منگوائی گئی، ان کے لیے بڑے بڑے محل اور کمرے تیار کروائے گئے، ہر وقت نوکر اور خادم ان کے گردال موجود رہتے۔ 16 برس میں ان کی شادی یسودھرا نامی ایک لڑکی سے ہوئی اور کچھ سال بعد ان کے یہاں ایک لڑکے کی پیدائش بھی ہوئی۔ سدھارتھ کو اللہ نے ایک نرم دل اور حساس مزاج عطا کیا تھا، اس لیے آہستہ آہستہ انہیں دنیا میں رہنے والے لوگوں کے دکھ درد کا اندازہ ہونے لگا اور انہیں یہ بات سمجھ آنے لگی یہ دنیا صرف خوشی اور آرام کا نام نہیں ہے بلکہ مصائب و مشکلات کی جگہ بھی ہے۔ ایک دن سدھارتھ نے ایک خواب دیکھا کہ ایک بوڑھا جو چل پھر نہیں سکتا وہ سدھارتھ کو آواز دیتا ہے کہ ایک دن تو بھی اسی طرح بوڑھا اور بے بس ہو جائے گا۔ پھر سدھارتھ نے دیکھا کہ ایک شخص بیمار ہے اور درد سے چیخ رہا ہے، وہ بوڑھا کہتا ہے تو بھی ایک دن اسی طرح درد سے چیخے گا۔ پھر ایک دن سدھارتھ نے خواب دیکھا کہ ایک مردہ زمین پر پڑا ہے اور وہی بوڑھا آواز دیتا ہے کہ تو بھی ایک دن اسی طرح مر جائے گا۔ اس خواب نے سدھارتھ کے دل و دماغ میں ایک انقلاب برپا کر دیا۔ سدھارتھ اپنے بیوی بچے محل اور تمام آرام و آرائش کو چھوڑ کر سچائی کی تلاش میں نکل پڑے۔ جب سدھارتھ محل سے نکلے اس وقت ان کی عمر 29 سال تھی۔ انہوں نے تمام قیمتی لباس اور زیورات اتار دیے اور فقیروں جیسے کپڑے پہن کر کئی برس تک ایک جوگی کی طرح اس فکر و تلاش میں پھرتے رہے کہ دکھ درد اور بیماریوں سے رہائی کیسے ممکن ہو سکتی ہے۔ کچھ سالوں تک سدھارتھ جوگیوں اور فقیروں سے علم حاصل کرتے رہے لیکن انہیں کوئی تسلی بخش جواب نہ ملا۔ پھر وہ سوچ و فکر میں ڈوب گئے اور جنگلوں میں چلے گئے۔ انہوں نے کئی برسوں تک اپنی جسم کو تکلیفیں پہنچائی اور بھوکے بھی رہے۔ آخرکار سدھارتھ ایک جنگلی انجیر کے درخت کے نیچے مراقبے میں بیٹھ گئے اور عہد کیا کہ جب تک انہیں صحیح جواب نہ ملے گا وہ اس درخت کے نیچے سے نہیں اٹھیں گے۔ سدھارتھ نے اس پوری رات ایک سوچ میں گزاری۔ صبح ہوتے ہی سدھارتھ کو عرفان کی روشنی نظر آئی اور انہیں اپنے سالوں کا جواب مل گیا۔ وہ سدھارتھ گوتم بدھ بن گئے۔ دراصل بدھ کے معنی ہے خدا کا عارف۔ یہی سے گوتم بدھ انسانیت کے لیے ایک عظیم پیغام لے کر نکل کھڑے ہوئے۔ بدھ نے ہندوستان کے کئی شہروں کا سفر کیا اور لوگوں کو بت پرستی کو چھوڑ کر امن، محبت اور شانتی کی دعوت دی۔ 483 قبل مسیح تک بدھ کے کئی 1000 پیروکار بن چکے تھے۔ کئی شہروں میں تبلیغ کرنے کے بعد بدھو اپنی آبائی شہر کپل وسطو پہنچ گئے۔ وہاں آپ کے بوڑھے والد، بیوی، بیٹے اور رایا نے آپ کا آواز سنا اور آپ کے پیروکار بن گئے۔ عام طور سے یہ بتایا جاتا ہے کہ گوتم بدھ کی تعلیمات میں خدا کا تصور نہیں ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ بدھ کی کتاب میں خدا کا تصور بھی ملتا ہے اور آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بھی موجود ہے۔ بدھ اپنے خطبوں میں کہتے ہیں کہ میں آخری بدھ نہیں ہوں بلکہ ایک وقت میں ایک اس دھرتی پر آئیں گے، وہ پاک ہوں گے، زیادہ روشن اور پرنور ہوں گے اور متریاں ہوں گے۔ متریاں کے معنی رحمت کے ہیں۔ ابتدا میں گوتم بدھ کی تعلیمات خالص توحید پر مبنی تھی جس میں سماج کے ہر طبقے کو برابری کا حق دیا گیا تھا۔ چھوت اچھوت اور اونچ نیچ کے طبقے کا کوئی تصور نہیں تھا۔ اس لیے بدھ مذہب ہندوستان میں بہت تیزی سے پھیلا اور ہندوستان سے نکل کر نیپال، چین، جاپان، برما اور تھائی لینڈ پہنچ گیا۔ آہستہ آہستہ برہمنوں نے بدھ مذہب کی کامیابیوں کو دیکھتے ہوئے گوتم بدھ کو وشنو کا اوتار قرار دے کر ان کی مورتیاں بنوا دی اور جگہ جگہ پر ان کے مندر تعمیر کروائے۔ اس طرح گوتم بدھ کی توہین تعلیمات کو بدل دیا گیا اور بدھ مت کی کتابوں میں بھی تحریر کر دی گئی، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو
उनके पैरोकारों ने बिगाड़ कर बिल्कुल तब्दील कर दिया था। बुद्ध मत के मानने वालों और ब्राह्मणों ने भी बुद्ध की तालीमात को पूरी तरह बदल कर रख दिया। अब सवाल ये उठता है कि क्या गौतम बुद्ध अल्लाह के नबी थे? कुरानी पाक में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया है कि हर कौम की तरफ रसूल भेजे गए, लिहाजा ये बात साफ है कि दुनिया के हर ममालिक और अक़वाम की तरफ रसूल भेजे गए हैं, ख्वाह वो अरब हो, इसराइली हूँ, अफ्रीकी हूँ, मिस्री कौम हूँ या हिंदुस्तानी कौम हूँ। कुरानी मजीद में पैगंबरों के साथ ज़ुल्क़फ़ल नामी एक हस्ती का तज़किरा 2 जगह बयान हुआ है। मुहद्दिसीन उलमा की राय यह है कि ये ज़ुल्क़फ़ल अलैहिस्सलाम खुदा के बरगज़ीदा नबी थे और इन्हें एक कौम की हिदायत के लिए मबऊस किया गया था। लिहाजा बरसग़ीर के चंद मुहक्किकीन ने सदारत गौतम बुद्ध को ही ज़ुल्क़फ़ल करार दिया है, चूंकि बुद्ध के दारुल सल्तनत का नाम कपल वसतु था, जिसका अरबी तलफ़्फ़ुज़ क़ुफ़्ल होगा और अरबी में लफ्ज़ ज़ु मालिक और साहब के लिए इस्तेमाल होता है, इसलिए यहाँ कपल के मालिक और बादशाह के लिए ज़ुल क़ुफ़्ल कहा गया है। इसके अलावा सूरह अतन में अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि कसम है अंजीर की और जैतून की और तो असीना की और उस अमन वाले शहर की कि बेशक हमने इंसानों को अहसन तक़वा पर खल्क़ फरमाया। मुफ़स्सिरीन इस आयत की तफ़सीर में लिखते हैं कि अक्सर उलमा इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं कि इस आयत में अमन वाले शहर से मुराद मक्का को हसीना से मुराद मौसी अलैहिस्सलाम से मंसूब सैनाई पहाड़ और जैतून से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के जबल जैतून की तरफ इशारा है, और जहाँ तक अंजीर का ताल्लुक़ है तो इसका इशारा जंगली अंजीर के दरख्त की तरफ है, जहाँ गौतम बुद्ध को नरवान हासिल हुआ था। लेकिन ये तमाम बातें महज़ राय और अंदाज़ों पर मबनी है। गौतम बुद्ध वाकई नबी थे या नहीं, सिवाय अल्लाह के और कोई नहीं जानता। अल्लाह ताला में आखिरत की तौफीक अता फरमाए और हमारे ईमान को मजबूत करे। अमीन सम अमीन।